کر مردوں کے کڑوں پر، تعویذوں پر، دھاگوں پر، کالے دھاگوں پر، انگوٹھیوں پر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کڑا پہننے سے ماجرا ختم، بیماری ختم، یہ تعویذ لٹکانے سے سوکڑا ختم، یہ تعویذ پہننے سے بلڈ پریشر ختم، یہ تعویذ پہننے سے بواسیر ختم۔ یہ تعویذ کے نام پہ چلنے والے کاروبار، یہ غیر اللہ سے جڑنے والے تعلق، میرے جملے کو یاد رکھنا، ہو سکتا ہے یہ کڑوا ہو اور کسی کے ماتھے پہ بل پڑے، میں چندہ لینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ یہ تعویذ کا کاروبار جہاں اس نے مال برباد کیا ہے، جہاں اس نے ایمان برباد کیا ہے، وہاں اس نے عزتوں کے جنازے نکالے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، زنا کا ایک کاروبار تو کوٹھوں پہ بیٹھی ہوئی کنجریاں کرتی ہیں، اور زنا کا ایک کاروبار پیروں، فقیروں، درویشوں، مولویوں، تعویذ فروشوں کے ذریعے ہر جگہ پر، ہر دربار پر اور ہر خانقاہ پر، جہاں جہاں ان تعویذ فروشوں کے ڈیرے ہیں، ایک زنا کا کاروبار یہاں پہ ہوتا ہے۔ موت ایک دفعہ آنی ہے، رب نے اس کی گھڑی لکھی ہوئی ہے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ یہ زانی ہے، یہ بدکار ہے، یہ بدماش ہے، جنہوں نے معاشرے کو تعویذ فروشی کی چادر کے اندر، روحانیت کے تقدس کی چادر میں معاشرے کے اندر زہر بھر دیا ہے۔ اور اگر میری بات پہ یقین نہیں کرتے ہو، انہی کی گھر کی کہہ رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ جائیے دنیا ٹی وی کا وہ پروگرام دیکھیے جس میں گجرانوالے کا پیر سلیم قادری جو نرینہ اولاد کا تعویذ دیا کرتا تھا، جس کے لڑکا نہیں ہوتا، ان عورتوں کی بھی غیرت مر چکی ہے جو اپنے بیٹوں کو کہتی ہیں تیرے گھر میں 3 بیٹیاں ہو گئی، اگر تیری بیوی نے اب بیٹی کو جنم دیا تو طلاق دینا۔ اور لڑکا کہتا ہے ماں کی بات ماننی ضروری ہے، بیوی سے کہتا ہے اگر اب بیٹی ہوئی تجھے طلاق۔ تیری بیوی کا پیٹ اس کے اختیار میں ہے کہ یہاں سے بیٹا نکلے یا بیٹی، یا یہ عرش والے کی مرضی ہے، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ وہ سچا داتا ہے، چاہے بیٹیاں دے دے، چاہے بیٹے دے دے، چاہے ملا کر دے دے اور چاہے بانچ کر دے۔ جو اپنی بہو کو درباروں کی نظر کر کے آتی ہیں بابا کا تعویذ لاؤ، اگلی دفعہ بیٹی نہیں بیٹا چاہیے، لڑکا چاہیے، اور وہ طلاق کے ڈر سے اپنی عزت کا جنازہ نکال کر آتی ہے۔ وہ پیر سلیم قادری تعویذ دیا کرتا تھا، اور اپنی خانقاہ کے اندر اس نے ایک کمرہ الگ بنایا ہوا، جس پہ ایک بستر بچھا ہوا، ایک چارپائی لگی ہوئی، اور اس کا نام روحانی بستر۔ شیطان نے اپنے سارے دھندے کرنے کے لیے روحانیت کی چادر پہن لی ہے، اور حقیقت میں وہ روحانی بستر نہیں، شیطانی بستر ہے۔ وہ تعویذ لینے کے لیے آتی، اس سے کہتا کہ اندر کمرے میں لیٹ جاؤ، میں یہ تعویذ اپنے ہاتھ سے تمہاری پشت کے نیچے رکھوں گا، پھر میری شکل میں ایک بابا آئے گا، میں نہیں ہوں گا، وہ بابا ہوگا۔ اور یہ شیطان یہ تعویذ فروشی کے نام پہ زانی، عزتوں کا ڈاکو، اپنے ہاتھ سے اس کی پشت کے نیچے تعویذ رکھتا اور پھر اس کی عزت لوٹتا۔ 300 عورتوں کو اس ظالم نے اپنی ہوس کا نظر کیا۔ اس پروگرام دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ وہ فوٹیج دکھاتے ہیں جو اس طرح کے جعلی پیر پتہ نہیں پاکستان کے طول و ولد میں اس طرح کے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کو اور دوسرے لوگوں کو کس طرح بہکا رہے ہوتے ہیں۔ یہ فوٹیج دیکھیے، اس کے بعد واپس آئیے اسی پروگرام میں۔
یا خدایا جہاں بنا ہوا سے کہتے ہیں ہمارا معاف کرنا. آگے کی بات ہے نور کی برسات ہے اور یہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانجھ پن بھی دور ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویذ بنایا کرتا تھا اور تعویذ کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا. اور ہم نے آپ کو اب تک یہ اس لیے دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں، صرف انہوں نے خاتون نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جعلی پیر، اس طرح کے ہزاروں جعلی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویذ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کا نام وہ لیتا تھا اور آپ نے سنا خداوند تعالیٰ کے نام کی آیات وہ بولتا تھا اور اس کے بعد ایک مکروہ فعل کرتا تھا. اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جو اپنی عورتوں کو پریشرائز کرتے ہیں، اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں جو بعد میں گناہ کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں. اور ذلت اور رسوائی ہے پوری نسل کے لیے. یہ اگر ہم واپس آئیں پروگرام میں تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس جعلی پیر سے، اس سو کالڈ پیر سے، یہ جو سب کچھ کرتا رہا. اور اہل محلہ کی بغیرتی کی انتہا ہے کہ وہ یہاں سب کچھ ہوتا رہا اور وہ دیکھتے رہے، اس میں مرد عورت سب شامل ہیں اور یہ سب ایک بحیثیت قوم شاید ہم بہت بے حس ہو چکے ہیں. یہ دیکھتے ہیں اس کی انٹرویو اس پیر کا اور اس کو واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. کہتے تھے کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو؟ نہیں سر، میں سال پہلے سر دام بند کر دیا، پچھلے روزوں کا سر میں نے بند کر دیا تھا کام سارا. جی سر. ہاں سر پتہ نہیں کتنی خواتین کو آپ نے اپنی درندگی کا نشانہ بتائیں؟ ہمارے پاس 27 کی مووی ہے. بس سر جتنی آپ کے پاس ہے جی. جی اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا، کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر، پہلے جب میرا کارڈ گم ہوا تھا میموری کارڈ، ہمارے کارڈ آپ کا ملا، پھر بندوں نے انہوں نے 40,000 روپیہ دیا ہے، انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا. اسی سے پتہ نہیں کس نے پھر اپنے پاس رکھا ہوا تھا جی، آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیے. آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی؟ یہ اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی سر، میں نے سر پچھلے روزوں کا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. اس کے بعد میں نے تام درود بند کر دیا، میں کرتا نہیں ہوں. یہ معاشرہ کب جاگے گا؟ یہ مردہ قوم کب اٹھے گی؟ یہ رب سے اپنے رشتے کب جوڑے گی؟ اور اس خبیث نے اپنے بستر پہ خفیہ کیمرہ لگایا ہوا، جہاں جو بدکاری کرتا تھا اس کو ریکارڈ کیا کرتا تھا. ابھی بھی تعویذ فروشوں کے چنگل سے نکلنے کا وقت نہیں آیا؟ ابھی بھی ایک اللہ پر ایمان لانے کی گھڑی نہیں آئی؟ ابھی بھی لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت کو تسلیم کرنے کا وقت نہیں آیا؟ کب تک مال لٹاؤ گے؟ کب تک عزت کے جنازے نکلواؤ گے؟ کب تک ان پیروں فقیروں کو روحانیت کے نام پہ اپنے دین اور عزت کا ڈاکو بنتے رہنے دو گے؟ ایک اور خبیث مولوی، دجال ڈاکو، تعویذ فروش، زانی بدکار، وہ ایک عورت کے ایک گھر میں آیا کرتا تھا، چکر لگایا کرتا تھا. اپنے گھروں کے دروازوں کو ان پیروں سے بند کر دو، عرش والے سے رشتہ جوڑو، محمد کریم سے رشتہ جوڑو، قرآن کو پڑھو، فرمان مصطفیٰ کو پڑھو. یہ گھروں میں آ کر ہفتے ہفتے رہنے والے، یہ چلے کاٹنے والے، یہ بدکار ہیں، یہ زانی ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ جعلی مرشد ہیں. سچا مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعویذ گنڈے کے نام پہ بے غیرتی کر رہے ہیں. شفا چاہیے تو رب کا قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ بیماری ہے، جادو ہے، پیروں کے در کی خاک نہ چھانو. عرش والے نے قرآن حکیم شفا بنا کر تمہارے لیے نازل کی. وہ گھر میں آتا تھا،